سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین ثم آمین۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جائے تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کیا کہیں، یعنی قرآن اور حدیث ان کی زندگی کی ڈیسیژن میکنگ کا معاملہ اختیار کریں تو وہ کیا کریں، وہ کیا کہیں؟ سمعنا وَأَطَعْنَا۔ مومن وہی ہیں جب زندگی کے مراحل، فیصلوں کے مراحل پر اترتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں جو فیصلہ ملتا ہے اس کو مان کر سمعنا وَأَطَعْنَا کہتے ہیں۔ لوگوں کو اللہ نے کیا لگایا؟ اولئک ھم المفلحون۔ شک نکال دیجئے، خدا را شک نکال دیجئے دل پر۔ اس قرآن پر عمل کرنے کے بعد فلاح ہاتھ سے نکلتی نہیں، فلاح ملتی ہے۔ اس قرآن کو چھوڑنے کے بعد فلاح ملتی نہیں، ہاتھ سے چھن جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ جو قرآن اور حدیث کے احکامات کو سننے کے بعد اس کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کا طریقہ، فلاح کا نسخہ، کیا دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی کوئی بتایا جا رہا ہے؟ نہیں، دنیا، موت، قبر، حشر، پلسرات، حساب کا وقت، ابدی، عارضی، ہر قسم کی فلاح اور کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ابدی اور عارضی فلاح اور کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ سمعنا واطعنا۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے کاروباروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتے ناتوں میں، اپنے تعلقات میں، اس دنیا کی زندگی میں اور ابدی زندگی میں کامیاب ہو کر فلاح کا نسخہ پانا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا میں اپنے پیچھے سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے۔ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ خوش ہو جاؤ، اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے۔ آپ نے فرمایا ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حدیث نے بتایا ہے، واضح طور پر حدیث نے کھلم کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے، تمہارے دل نہ ماننے لگیں اس کے احکامات کو۔ تمہارا دل، تمہارا عمل، تمہارا قول، فعل جب تک اس کے رنگ میں نہیں ہوگا تم میں سے کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی تو بتا دیا میری امت میں سے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے کا انکار کریں گے۔ پوچھا گیا جانے کا انکار کون کرے گا؟ آپ نے کہا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری اطاعت کا انکار کیا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ عارضی اور ابدی فلاح، عارضی اور ابدی کامیابی کا نسخہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت، سنتے سار بغیر تردد کے،
بغیر کیل و کال کے، بغیر شک کے، بغیر خوف کے، اللہ سے ڈر کے، اللہ کا تقوی کر کے اطاعت کرنا فلاح اور کامیابی کا نسخہ۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل آئیں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال ہمیں معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کے رہو۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایمان لائے۔ صرف ایمان نہیں، وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد، اللہ کو مان کے، اللہ کی ماننے کے بعد عمل کریں۔ جو ایمان لانے کے بعد عمل کریں گے وہ کیا کرے گا؟ ایمان لانے والے صاحب عمل کو اگلا انعام مل رہا ہے۔ پیچھے تو ملا تھا فلاح، اس کے بعد ملا فائزون، اس کے بعد ملا تمہیں ہدایت ملے گی۔ 4 انعامات ایمان کے آپ نے دیکھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پہلے ملی فلاح، دوسرا ملا فائزون، تیسرا ملا پھر ہی تم ہدایت پاؤ گے۔ اب اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا انعام اللہ بتا رہے، اللہ وعدہ کر رہے، اللہ وعدہ کر رہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کر کے ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے تو میں ان کو اسی طرح زمین کا خلیفہ بنا دوں گا جس طرح پہلے سے ان کے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہوں۔ ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کروں گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کی ہے۔ ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ بس وہ کیا کریں؟ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی حکم کو ماننے والوں کا اگلا انعام بتایا جا رہا ہے۔ میں تمہیں تمہاری چھینی بھی خلافت واپس کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں سے دکھا چکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تک خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد مسلمانوں کے عروج کا دور، جب تک انہوں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول اپنی بستیوں کے اوپر قانون اللہ کا، اپنی سرزمین کے اوپر نظام قرآن کا نافذ کرتے رہے، اللہ نے ان کو خلافت دی، اللہ نے ان کو حکومت دی۔ اور پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا، پچھلے قوموں کے نبیوں کے قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا۔ رسول کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یہی سمجھایا جائے کہ یہ جو تارک قرآن ہو کر خوار ہو رہے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری خوف کی حالت کو اللہ امن سے بدلے، وہ خلافت جو تم سے چھن گئی تمہیں واپس دلا دے، تو صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا نظام تھامو، اللہ کے نظام کو اپنی زندگی، اپنے معاشرے، اپنی بستیوں میں رائج کرو۔ آج مسلمان اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، عصمتیں آبروئیں پامال کی جا رہی ہیں، سروں کی اوڑھنیاں جلائی جا رہی ہیں، عزتیں خاک میں ملائی جا رہی ہیں، ہلکے ہیں، بے اثر ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، بلکتے ہیں، پھر مارے پیٹے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم تو خلیفہ تھے، خلافتیں ہمارے ہاتھ میں تھیں، آج ہمارا حال کیوں؟ خوفزدہ ہیں، امن سے محروم ہیں۔ ہر اسلامی ریاست کا حال دیکھ لیجیے، امن نہیں ہے، خوف ہی خوف ہے، خلافت نہیں ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود آج وہ معاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چاہتے ہیں یہ سب حالت بدل جائے، چاہتے ہیں کہ یہ جو خوف ہے آج ہمارے اندر، پورا مہینہ، کم از کم 3 ہفتے ہونے کو ہیں، اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں، کیا ہے؟ خوف ہے، بدامنی ہے، انتہا کو پہنچ چکا خوف، انتہا کو پہنچ چکا انتشار، بگاڑ، بدامنی۔ خلافت کے کہیں دور دور سے نشان نظر نہیں آتے، کیسے آئے گا؟
کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. یہی سمجھا رہی ہے یہ آیت. آیت کیا سمجھا رہی ہے؟ وہ جو جواب شکوہ میں اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ نظام تھامنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم اپنا خوف، اپنی بدامنی، اپنی کمزوری، اپنی ساری مشکلات کو ٹالنا چاہتے ہیں تو غیر قرآنی، غیر اسلامی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو توق ہم نے اپنی گردنوں میں ڈال رکھے، ان توقوں کو اتارنا ہوگا. اس ایک توقی کو تو اتارنے کو ہم تیار نہیں ہیں. وہ کہا نا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہی کٹھن مرحلہ ہے اور اس کی ذہن سازی کرنی ہے. یہی ذہن سازی کرنی ہے مجھے اور آپ کو، قرآن تھامنے والوں کو. یہی کٹھن مرحلہ ہے ہماری اس قوم میں اور امت کے لیے. اس قرآن کو اس زمین کا نظام بنانا ہے. زمین کے خطے پر اصل احکم الحاکمین کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے. اس پر نظام قرآن بنا لو، میں تمہاری خلافت تمہیں لوٹا دوں گا. میں نے مدینہ کی بستی کو لوٹائی تھی، مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو ساری دنیا کا خلافت دی تھی. انہوں نے نظام الہیہ کو تھاما تھا، حاکمیت الہیہ کو قائم کیا تھا. آج حاکمیت الہیہ کو قائم کر لو، فرعونی طاغوتی نظاموں کو خارج کر دو. میں تمہیں تمہاری کوئی بھی خلافتیں بھی دوں گا، تمہارے خوف کو امن میں بھی بدلوں گا، تمہیں رزق بھی دوں گا جو تمہارے پاؤں اور تمہارے سروں کے اوپر سے تم پر اٹھ کے آئے گا. رزق کے بعد کفر کرے گا تو پھر ایسے لوگ فاسق ہیں. اللہ ہمیں اس فسق سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. رحمت الہی کے آثار نظر آتے ہیں. آج وہی جو اقبال کا شکوہ تھا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ساری دنیا میں کٹ رہے ہیں تو مسلمان کٹ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا رحم کیوں ملے گا؟ نمازوں کو قائم کرو، نظام نماز اور نظام زکوٰۃ کو نافذ کرو اور اللہ کی اطاعت کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام مصطفیٰ کو تھام لو، تم پر رحم ہوگا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رو کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک کون ہوتے ہیں؟ خادم. مملوک خادم ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں جو ہماری ملکیت میں ہیں. ایمان لانے والوں، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچ 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کرے. کب 3 اوقات؟ صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی کچھ اپنے گارمنٹس ریسٹ کرنے کے لیے، کیلولے کے لیے، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، نہ تم پر نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی جانا ہی پڑتا ہے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے. وہ علیم اور حکیم ہے. اللہ علیم اور حکیم نے 3 اوقات میں 2 لوگوں کو اجازت کا ادب اور سلیقہ سکھایا ہے. استئذان کا حکم اب گھر کے اندر بتایا جا رہا ہے. استئذان اجازت کا طلب کرنا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب گھر کے باہر سے کوئی اندر آئے، کوئی مرد کوئی عورت، تو اجازت طلب کرے. غیر بیوتکم یعنی اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی اور کے گھر میں جاؤ تو باہر جانے سے پہلے، کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا طلب کرنا. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے. پھر ہم حدیث کی روح سے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالغ مردوں کو گھر کے اندر بھی استئذان کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کہ جب بھائی یا باپ اپنے گھر کی بالغ عورتوں کے پاس جائیں تو کیا کریں؟ اجازت طلب کر لیا کریں. تو گھر سے باہر استئذان کا طریقہ ہم نے پہلے دیکھا، اور گھر کے اندر بالغ مردوں کے لیے استئذان کا طریقہ ہم نے حدیث کے ذریعے دیکھا. اب گھر کے اندر ہی استئذان کا ایک
اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے. یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا, سورہ نور کے یہ سارے طریقے کون سے سٹیپس ہیں؟ انسداد بے حیائی کے سٹیپس ہیں. معاشرے کے اندر بے حیائی, فحاشی, بدکاری کے روک تھام کے سٹیپس ہیں. ڈفرنٹ سٹیجز, ڈفرنٹ سٹیپس, ڈفرنٹ لیولز پر سکھائے جا رہے ہیں. گھر کے اندر دو لوگوں کو, چھوٹے بچے اور یہاں ماتحت کام کرنے والے ملازم, خادم وغیرہ, ان کے لیے, یا غلام لونڈیاں وغیرہ, ان کو 3 اوقات پر ازواج یعنی میاں بیوی, شوہر اور بیوی کے پاس اجازت لے کر آنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. 3 اوقات بھی اللہ نے بڑے کلیئرلی ہائی لائٹ کر دیے. ایک وہ دوپہر کے کیلولے کا وقت, کیونکہ ظاہر ہے انسان جب سوتا ہے ریٹائر کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ لباس جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے, سطر کے کھلنے کا امکان ہے. وہ مرد ہیں یا عورت جو بھی, پورے کے پورے کپڑے اتارنے کا تصور نہیں, کچھ کپڑے جس کی وجہ سے انسان ذرا ریٹائرنگ کے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے, یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور پھر دوسرے 2 وقت ہیں فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد, یہ تو رات کو سونے کے اوقات ہیں. یہ اصل میں بنیادی طور پر وہ اوقات ہیں جو ازواج کے لیے, میاں بیوی کے لیے, زوجین کے لیے, ان کی انٹیمیسی, ان کی پریویسی کے ٹائمنگز ہیں. دین کے احکامات بڑے فطرت والے احکامات ہیں اور شریعت سب کی جائز روحانی, جسمانی, مالی ضرورتوں کو کیٹر بھی کرتی ہے, پلان بھی کرتی ہے اور اس کے مطابق ایجوکیٹ بھی کرتی ہے. تو ازواج کی پریویسی کو انشور کرنے کے لیے یہ 3 اوقات میں ان 2 لوگوں کو اجازت مانگ کر ان کے والدین یا زوجین کے پاس جانے کا ادب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. اصل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اجازت کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ظاہر ہے بچے ہیں, ان کو تو ماں کے پاس بار بار, بچے سارا دن بھاگ بھاگ کے امی کے پاس نہیں آ رہے ہوتے. اب کوئی چھوٹا سا کٹ لگ گیا تو امی کے پاس آ رہے ہیں, گر گئے ہیں تو امی کے پاس آ رہے ہیں, شارپنر نہیں مل رہا تو امی کے پاس آ رہے ہیں, کاپی پھٹ گئی تو امی کے پاس آ رہے ہیں, اور ملازمائیں اور خادمائیں بھی 2 منٹ کے بعد باجی کے پاس بھاگ کے آ رہی ہیں, باجی اب یہ نمک دیکھ لیں, اب یہ گھی دیکھ لیں, اب یہ برتن دیکھ لیں. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بار بار ان کو تمہارے پاس آنا جانا ہوگا, لیکن یہ 3 وقت وہ جب تمہارے پاس آئیں گے, چاہے ان کی ریکوائرمنٹ کتنی کلاسل ہے, اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے. اصل میں یہ احکامات تو اس پس منظر میں دیے گئے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھروں کا سیٹ اپ بہت ہی سمپل تھا. 9 دروازے تھے, 9 دہلیزیں تھیں, 9 دروازوں کے اوپر کوئی پردے ڈالے ہوئے تھے. ان کے پاس تو اپنے لباس اپنے جسموں کو ڈھانپنے کے لیے نہیں تھے. کتاب الصلاۃ پڑھی تھی نا کہ لباس, ایک لباس میں 2 لباسوں میں نماز. ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے, گھر سمپل مٹی کے گھروندے بنائے ہوئے ہیں, نہ کوئی لکڑی تو ان کے پاس خانہ کعبہ کا دوسرا دروازہ بنانے کے لیے ان کے پاس لکڑی نہیں تھی, ان کے گھروں میں کہاں دروازے کفل تھے. بہت سادہ سیٹ اپ تھا. تو اس سیٹ اپ میں ان کو سکھا دیا گیا کہ زوجین کے یہ ذاتی معاملات کا جو وقت ہے اس پہ ان کے پردے کا اہتمام کیا جائے. لیکن احکامات صرف اس دور کے لیے نہیں ہوتے, ہر حکم ہر دور کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. آج کے دور میں تو اس حکم میں اس شکل میں اطلاق ہے ہی نہیں, کیونکہ گھروں کا سٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا, ہمارا آرکیٹیکچر فرق ہے. پسماندہ سے پسماندہ, غریب سے غریب گھر کے بھی کمروں کے اوپر دہلیزیں بھی ہیں, دروازے بھی ہیں, چٹخنیاں بھی ہیں, کنڈیاں بھی ہیں, ڈور لاکس بھی ہیں, اور زوجین کے آپس کے تعلقات کے معاملات اور مراحل میں دروازے وغیرہ کو بند کرنا بڑا آسان ہے, بڑا سہل ہے, اور ظاہر ہے کیا بھی جاتا ہے. آج کل کے معاملات میں زوجین کا پردہ آج کے حالات میں مشکل نہیں ہے, لیکن یہ حکم کی نوعیت آج بھی موجود ہے. یہ حکم بنیادی طور پر کیوں دیا گیا؟ وہ بچے, وہ ملازم جن کو سارا دن زوجین کے پاس جانے سے منع نہیں کیا گیا, ان اوقات میں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ چھوٹے بچے, وہ کچے ذہن والے, نابالغ بچے جو بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے, لا علم ہیں, انویر ہیں, ان کی نگاہ, ان کی نظر کسی ایسے کام, کسی ایسے عمل, کسی ایسی سرگرمی, کسی ایسی حالت پر پڑ جائے, یا وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لے, کوئی ایسی حالت, کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی کیفیت دیکھ لیں, یا اس کا مشاہدہ کر لیں, یا کوئی ایسی بات ہی سن لیں, نہ وہ سمجھ پائیں گے, نہ وہ کمپریہینڈ کریں گے, اور نہ ان کے لیے کمپریہینڈ کرنا اور سمجھنا ضروری ہے, بلکہ ان کو اس ایکسپوجر سے بچانا ضروری ہے, کیونکہ ان کچے ذہنوں کی سوچ کی نہج بدل جائے گی.
نابالغ بچے نہ وہ اس چیز کو سمجھ پائیں گے، نہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ان چیزوں کو دیکھنا یا سننا الٹا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس لیے ان ازواجی معاملات کے پردے کو قائم رکھا گیا ہے تاکہ نہ یہ کچھ سنیں نہ کچھ دیکھیں۔ آج کل کے گھروں کے سسٹم کے اندر اس پردے کو تو قائم کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ دیکھنے اور سننے سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ والدین یا زوجین اپنی پریویسی یا ان زوجی معاملات کی پریویسی کو تو انشور کر لیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا قد آدم ایل سی ڈی لاؤنج کے اندر لگا کے ریموٹ اس بچے کے ہاتھ میں دے کے اس کو سب سننے اور اس کو سب دیکھنے کی فری اپرچونٹی آسانی سے پرووائڈ کر دی جاتی ہے۔ اس کو انٹرنیٹ کا کنیکشن دے کے ایک کلک کر ہر غلط سین، ہر غلط نظارہ، ہر بے حیائی فحاشی کا منظر، ہر عریانی کی ایگزیبیشن دیکھنے کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جو یہ آیت سکھا رہی ہے کہ اپنی اولادوں کی نگاہوں، ان کی نظروں، ان کے کانوں کو ان نظاروں سے، ان باتوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ آج کے اس میڈیا، اس ٹی وی، اس کیبل، اس انٹرنیٹ کے ذریعے جو نظارہ، جو سین، جو جملے شاید وہ دیکھیں یا پڑھیں گے، وہ ایک نظارہ ان کی سوچ کی سمت، ان کے ذہن کے دھارے کو ساری زندگی کے لیے بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کے حکم کے حوالے سے آج بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج اپنے گھر کو پاک رکھیے، اپنے گھروں کو صاف رکھیے۔ اس بے حیائی فحاشی کا کلچر جس میں ٹی وی کی سکرین کے اوپر چلتے چلتے آنن فانن پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا سے کیا بن جاتا ہے، اس سے حفاظت کرنی ہے۔ اپنے بیٹوں کی نگاہیں، اپنی بیٹیوں کی حیا، عصمت، آبرو کی حفاظت کے لیے، حفاظت تو ایک مرغی بھی کر لیتی ہے اپنے بچے کی۔ میں اور آپ اشرف المخلوقات ہو کے اگر اپنی بچوں کی حفاظت ان شیاطین کے جالوں سے نہیں کر رہے تو یاد رکھیے گا ہم اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے کہ شاید تمہیں کچھ بات سمجھ میں آئے۔ تمہارے بچے جب عقل کی حد کو پہنچ جائیں، یعنی جب بالغ ہو جائیں، تو چاہیے اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے بڑے لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ جواز ہے اس آیت کا جو حدیث کا جو آپ نے فرمایا تھا کہ بالغ مرد جب اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں اور اپنی بیٹیوں کے پاس آئیں تو انہیں چاہیے کہ اجازت لے کر آئیں، یا کم از کم کھنگار ہی دیں تاکہ وہ اپنے پردے اور اپنے سطر کا اہتمام کر لیں۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 60 پھر ایک اور نسخہ سکھاتی نظر آ رہی ہے۔ وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سمیع اور علیم رب اب عورتوں کو ایک خاص عمر زندگی کے حصے میں ایک چیز کی لچک اور چھوٹ دیتا نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ لچک عام نہیں ہے۔ یہ لچک ایک خاص زندگی کے حصے میں دی جا رہی ہے اور وہ بھی مشروط ہے۔ ایک خاص زندگی کے حصے میں خاص حالت کی عورت کو اجازت دی جا رہی ہے اور وہ سختی سے مشروط ہے۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ہم نے پڑھا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، دیکھو اپنی زینتوں کو سرکل کے بیانڈ ظاہر نہ کرنا۔ اس کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے سورہ احزاب کے احکامات انشاءاللہ بھی پڑھنے ہیں۔ سورہ احزاب میں بھی ہم یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ سورہ احزاب کے احکامات پہلے اور سورہ نور کے احکامات بعد میں نازل ہوئے، یہ حتمی احکامات ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہا تھا وَلَا تَبَرُّجْنَ، دیکھو گھروں سے نکلو گی، ویسے تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دیکھو اپنے گھروں میں وقار سے عزت سے بیٹھی رہنا، اور جب گھروں سے باہر نکلو گی وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنی ایگزیبیشن اور اپنی ڈیمونسٹریشن کر کے اپنے آپ کو زیادہ پرومیننٹ کرتی ہوئی نہ نکلنا۔ اور پھر کیسے پرومیننٹ نہ کرنا؟ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اپنے اوپر سے اپنی جلباب لے لینا، تاکہ کیا ہو؟
سورہ نور کے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کے حکم کی تکمیل ہو جائے. لیکن یہاں پر وہ جو سورہ احزاب نے جلباب اڑائی تھی اس عورت کو تاکہ اس کی زینت گھر سے باہر نکلے اور اس کا تبرج نہ ہو جائے، وہ جلباب جو اللہ نے اس کو سورہ احزاب میں خاص طریقے سے ہاتھ پکڑ کے اوڑھنے کا سلیقہ سکھایا تھا تاکہ گھر سے نکلنے والی متبرجات کی صف میں شامل نہ ہو جائے اور اس کی زینت نہ کھل جائے، اس جلباب کو ایک خاص کیٹیگری کی خاتون کو جب وہ کچھ شرطیں پوری کر لے اس کو اتار کے رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے. جو کہا جا رہا ہے نا اَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ کہ ان عورتوں پر کچھ گناہ نہیں اگر وہ اپنے کپڑے اتار دیں، تو اس سے مراد سارے کپڑے نہیں ہیں، اس سے مراد وہ جلباب ہے جو سورہ احزاب نے زینت کو چھپانے کے لیے سکھائی تھی. یہ کس کو اجازت دی جا رہی ہے؟ اس حکم کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے. وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، بیٹھ رہنے والی عورتوں میں سے وہ عورتیں جو نکاح کی اب رغبت نہیں رکھتی، امید نہیں رکھتی، خواہش اور ڈیزائر نہیں رکھتی. آیت کا معنی اور اطلاق تو شاید کا لفظ موضوع نہیں ہے، یقیناً بہت فرق ہے، لیکن جو خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں ان کا طریقہ کچھ یہ معنی نکالنے کا نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حیض سے مایوس اور نا امید عورتیں ہیں. القواعد من النساء اور لا یرجون نکاح کی تفسیر میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے حیض رک چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، پوسٹ مینوپوزل خواتین ہیں جن کے پیریڈز رک چکے ہیں. اس سے مراد وہ عورتیں کہ اللہ ان کو اجازت دے رہا ہے کہ جن کے حیض رک گئے ہیں اب ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ اپنی وہ جلبابیں اتار کے اپنے پردے کا وہ اہتمام نہ بھی کریں تو پھر خیر ہے. ایسی عورتوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. اصل بات ہے کہ یہ حیض سے مایوس عورتوں کی اجازت نہیں ہے. یہ حیض سے مایوس عورتوں یا پوسٹ مینوپوزل عورتوں کو اپنی جلباب اتارنے یا اپنی وہ چادر اوڑھنی اتارنے کی اجازت کا حکم نہیں ہے، کیونکہ آج پوسٹ مینوپوزل خواتین ساری دنیا کی آرائش اور بناؤ سنگھار کرتی ہوئی نظر آتی. سارا بننے سنورنے کا شوق ابھی بالکل ویسے ہی متحرک ہوتا ہے. ارے آج پارلر کن سے بھرے پڑے ہیں؟ پارلر، بوتیکیں، ڈریس ایگزیبیشنز، یہ این جی اوز چلانے والیاں 80% تو اس کیٹیگری کی ہیں. جلسوں میں جا کے فیس پینٹ کر کے ناچنے والیاں 80% تو اس کیٹیگری کی ہے. ان کو جلباب اتارنے کو نہیں کہا جا رہا ہے، ان کے پردے کو کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. کون سی ہیں؟ القواعد من النساء، بیٹھ رہنے والیاں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ این جی او چلانے والیاں نہیں ہیں خدا را. یہ کون سی ہیں؟ بس جو بیٹھی ہی رہتی ہیں. آج کے معاشرے میں یہ بیٹھی رہنے والی عورت بھی نظر نہیں آتی نا. پچھلے زمانے میں ایک گھر ہوتا تھا، گھر کا ایک صحن ہوتا تھا، اس میں ایک بڑی بی ہوتی تھی، اس کی 8-10 بہویں ہوتی تھیں، 20-25 پوتیاں ہوتی تھیں، اور وہ ایک بڑی بی بیٹھ رہنے والی ہوتی تھی جو بیٹھ کے دعائیں کرتی رہتی تھی. وہ بیٹھ رہنے والی اپنے کمرے سے اٹھ کے مشکل سے اپنی پوتی یا پوتے کا ہاتھ پکڑ کے آ کے صحن میں دالان میں اپنی چارپائی پر جو اکثر اس کی نماز کی جگہ ہوتی تھی وہ وہاں بیٹھ جاتی تھی. یہ بھی دیکھ لیجئے گا وہ پوتی کا ہاتھ پکڑ کے آتی تھی. آج پوتی کا ہاتھ کہاں پکڑے گی؟ پوتی تو یہاں تو ٹیوشن سینٹروں میں ہوتی ہے، اور یہاں پوتی کے ہاتھ میں ایک آئی فون ہوتا ہے یا آئی پیڈ ہوتا ہے یا اینڈرائیڈ ہوتا ہے. پوتی کی ماں کے ہاتھ میں بھی وہ اینڈرائیڈ ہے، پوتی کے ہاتھ میں بھی اینڈرائیڈ ہے، ماں کے کان میں ایئر پلگز ہیں، بیٹی کے ہاتھ میں فیس بک ہے. تو وہ بیٹھ رہنے والی کے ہاتھ میں آج واکر آ گیا. اماں واکر لے لو. کیوں واکر لے لو؟ کیونکہ ایک تو پوتیاں ہی بڑی تھوڑی ہیں اور پھر وہ پوتیاں ہوتی بھی نہیں ہیں. آج ہمارے گھر اور ہمارے معاشروں کا رنگ بدل گیا.
آج ہم نے ان ماں باپوں کو واقعی اپنے ان جنت کے دروازے سمجھنے کا انکار کر دیا۔ وہ بیٹھ رہنے والی مشکل سے اپنے کمرے سے چل کے صحن میں آ جاتی تھی اور بس وہ سارا دن وہیں بیٹھی رہتی تھی۔ وہیں وہ وضو کرتی تھی، ہلکا سا چل کے نماز پڑھ لیتی تھی، وہیں بیٹھی بیٹھی اپنی بہو کا لہسن، اس کا پیاز، اس کی سبزی بھی بنا دیتی تھی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی بیٹھنے والیاں، آج کی نسل نے شاید نہ دیکھی ہوگی۔ ہم ان بیٹھنے والیوں کو بٹھانے پر بھی تو تیار نہیں، کیونکہ بٹھانے والیاں نوکریوں پہ نکل گئیں، بیٹھی والی بیچاری پھر بچے سنبھالتی رہ گئی۔ یہ بیٹھ رہنے والی ہے جو نہ بازار جا سکتی ہے، نہ یہ شاپنگ کرتی ہے، نہ ونڈو شاپنگ کرتی ہے، نہ یہ ہوٹلنگ کرتی ہے، نہ یہ ڈائننگ آؤٹ کرتی ہے، نہ یہ بوتیک پہ جاتی ہے، نہ یہ پارلر پہ جاتی ہے، نہ یہ کانسرٹ پہ جاتی ہے، نہ یہ میلے پہ جاتی ہے، نہ یہ NGO چلاتی ہے، نہ یہ کسی بھی قسم کے گھر کے معاملات سے باہر جاتی ہے۔ یہ گھر ہی بس بیٹھی رہتی ہے۔ اب سمجھ آئیے یہ کون ہے؟ بالکل جو بوڑھی ہو چکی ہے، مشکل سے چلنے کے قابل ہے، اور اس کو کسی قسم کی نکاح کی نہ امید ہے اور نہ ہی نکاح یا نکاح سے ریلیٹڈ معاملے کی کوئی خواہش آرزو ہے۔ یہ کون ہے؟ جس کی آنکھوں پہ جھریاں، جس کی کمر جھکی، جس کے لیے کہتے ہیں نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنکھ، یہ تو وہ بڑھیا پھونس ہے جس کو اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ آج کی پوسٹ مینوپوزل NGO چلانے والی خاتون نہیں ہے۔ اس سے پوسٹ مینوپوزل خاتون کو حکم اخذ نہیں ہوتا، یہ وہ بیٹھ رہنے والی ہے جو دنیا کے مشاغل میں سے کسی مشغلے میں کام نہیں لیتی، نکاح کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی رجحان نہیں ہے۔ وہ بڑھیا پھونس، ظاہر ہے وہ چادر لے گی، کبھی اس کا جوڑ دکھتا ہے، کبھی ہاتھ پکڑتی ہے، کبھی پاؤں پھنسے گا، کبھی آنکھوں کے اوپر موتیا اترا ہے، اس کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اس بڑھیا کو اجازت دی جا رہی ہے جو شاید اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، اپنی دھندلائی ہوئی نظر کے ساتھ، اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی اس جلباب کو شاید سنبھالنے کی قدرت نہیں رکھتی، اس کو اجازت دی جا رہی ہے۔ جہاں رب اجازت دیتا ہے ان اجازتوں کو وہیں تک رکھنا بندگی کا طریقہ ہے۔ اللہ نے اس بڑھیا خاتون کو بھی، جس کی کیفیت میں نے آپ کو بتائی، اس کو بھی شرط لگائی ہے، یہ بھی اپنی جلباب اور اپنے وہ کپڑے پردے کے تب اتار کے رکھے گی غیر متبرجات، جب اس میں تبرج کا شوق نہیں ہوگا۔ اس بڑھیا کے اندر بھی اگر تبرج کا شوق ہوا، بس شوق آتا ہے نظر۔ کبھی کبھی بہت ہی بوڑھیوں کے اندر بھی یہ شوق نہیں گیا ہوا ہوتا۔ میں ایک دفعہ ایک جنازے پہ گئی اور وہ بڑے اہتمام کے ساتھ لال کلر کی نیل پالش لگانے پر اصرار کر رہے تھے کہ یہ ہم نے ضرور لگانی ہے اس بیت کو۔ بارہا سمجھانے کے بعد بہو نے بتایا کہ جی یہ بڑی بی نے یہ خاص تاکید کی تھی، اور تقریباً پورے وہ شاید 15 دن وینٹیلیٹر پر رہیں، اور گھر والے باقاعدہ نیل پالشز اتار کے ریفریش کرتے تھے کہ اماں دوسرے دن سے زیادہ نیل پالش نہیں رکھتی تھی۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر اس میں تبرج کا، اس بڑھیا میں ابھی بھی اگر تبرج کا شوق ہے نا، ابھی بھی اس کو اپنی زینت دکھانے کا شوق ہے نا، تو پھر یہ بھی نہیں اتار سکتی۔ اور ویسے اللہ نے اس بڑھیا کو بھی کہہ دیا ویسے یہ پاک دامنی کرے نا اور اپنی چادر لیے ہی رکھے، خیر اللہ ہنہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے تم کس نیت سے اتارے۔ چلو جی ختم ہوئی ماواری، اتارو، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ رک کر سوچیں، اس بڑھیا کو جس کی کمر جھک گئی ہے، جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جس کے ہاتھ بھی کپ کپاتے ہیں، اس کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تو بھی اپنا لباس تب اتارے گی یہ اوپر والا جب تیرے اندر تبرج کی خواہش نہیں ہے، جب تو زینت نہیں دکھانا چاہتی۔ مجھے بتائیں پھر جوان خوبصورت بچیاں اگر وہ تبرج دکھانے کے لیے اور وہ زینت دکھانے کے لیے
اپنی یہ اوڑھنیاں اتار دیں گی تو وہ رب سمیع علیم کیا سنے گا اور کیا جانے گا؟ اللہ نے 5 سوالوں کا جواب پوچھنا ہے نا. جوانی کس حال میں گزاری تھی؟ جوانی کس حال میں گزاری تھی؟ ارے کیا پہنتی تھی، کیا زینتیں دکھاتی تھی، کیسے زلفیں کھولتی تھی، کیسے خوشبوئیں ارد گرد بکھیرتی تھی، کیسے نیل پالشیں لگا کے ہاتھوں کی زینتیں دکھاتی تھی. آج جوانوں کو جب مائیں سمجھاتی ہیں اور سر پٹختی ہیں. مجھے اس دن ہم قرآن کے ترجمے میں سن رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے بندے مان جا. تو آج جوان کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اپنی جوانی گزار لی، اب ہمیں بتانے لگی ہیں. نا، پہلا سوال ہی ہے. اپنی اولادوں کو سمجھایا کریں، میں تمہیں تمہارے پہلے سوال کی تیاری کر رہی ہوں، میں نہ کر سکی، میں چاہتی ہوں تو کر لے. پہلا سوال ہے جوانی کس حال میں گزاری تھی. دوسرا سوال ہے جوانی تو گزار لی تھی، بتا باقی عمر کیسے گزاری تھی. جوانی میں تو شاید تو قرآن سے دور رہا، لاؤبالی تھی، حسن ہی بڑا تھا، آپے سے باہر تھا، عیش میں یاد خدا بھول گیا تھا. بتا کہولت کی عمر آئی تھی، کچھ مینٹلی میچیور ہوئی تھی، جسم زبان دماغ ٹکا تھا، پھر کیا کیا تھا؟ حسن بھی کم ہو گیا تھا، رشتہ بھی مل گیا تھا، شوہر بھی مل گیا تھا، مال بھی مل گیا تھا، اولادیں بھی ہو گئی تھی. ان اولادوں کے لیے کیا نمونہ قائم کیا تھا؟ باقی عمر میں کیا کیا تھا؟ مال کیسے کمایا تھا؟ جو شوہر کا آیا تھا اس کو کن لباسوں پہ خرچ کیا تھا؟ اور قرآن پڑھنے والوں سے جو سب سے سخت سوال ہے، جو علم تجھے دیا گیا تھا، تو نے سورہ نور پڑھی، تو نے سورہ احزاب پڑھی، تو نے قرآن کے احکامات پڑھے، بتا تیری تان کہیں شادیوں پہ تو نہیں آ کے ٹوٹ جاتی تھی؟ تیری تان کہیں خوشیوں کے موقعوں پہ آ کے تو ٹوٹ نہیں جاتی تھی؟ جو علم تجھے دیا گیا تھا بتا اس پر کہاں تک عمل کی. اللہ ہمیں ان سوالوں کے جوابوں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا، کوئی لنگڑا، مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر کسی کا مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماں یا نانی کے گھروں سے کھاؤ. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ کوئی اندھا یا کوئی لنگڑا کسی کے گھر سے کھا لے، یہ ایک معاشرے کی عکاسی کی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے ابھی بھی یہ کلچر شاید اندرون شہر میں ایگزسٹ کرتا ہے. بس اوقات وہ محلے کا ایک بوڑھا سا چاچا ہوتا ہے، وہ معذور ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ بزرگ ہے، اس کا شاید کوئی گھر نہیں، اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں. ایسا بوڑھا بزرگ، ایسا کوئی معذور، ایسا کوئی تنگ دست حاجت مند، یہ اگر کسی کے گھر جا کے کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آسانی دے دی، اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، اپنی ماں اپنی نانی کے گھروں سے کھاؤ، اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنی چچوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، اپنے ماموں کے گھروں، اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ. اور کتنی اجازت چاہتے ہیں، اور کتنی اجازت چاہتے ہیں. اللہ نے ہر جگہ آنے جانے، گھومنے پھرنے، سجنے بننے کی ساری اجازتیں اور حدود تو سکھا دی. اللہ نے اس حد کے بیونڈ کہہ دیا، اس حد کے بیونڈ اختلاط نہ کرنا، اس حد کے بیونڈ مکسنگ نہ کرنا. اور اس مکسنگ کے نہ کرنے سے فائدہ میرے رب کو نہیں ہے، اس مکسنگ کے کرنے سے نقصان تمہیں، اس لیے رب سمجھاتا ہے. ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. الگ الگ کھانا بھی شریعت نے اجازت دے دی کیونکہ دین بہت ہی پریکٹیکل ہے. بس اوقات جاب کے آرز، ورکنگ آرز سب کچھ فرق ہوں گے، تو لہٰذا دین پریکٹیکل ہے. یہ بندش نہیں لگا دی گئی کہ اکٹھا ہی کھانا ہے. تو لہٰذا اوقات جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بوڑھا ہے. بچوں نے 3 ٹائم کھانا ہے، بزرگوں نے 2 ٹائم کھانا ہے، بیمار نے بار بار کھاتے رہنا ہے. تو لہٰذا ان ساری پریکٹیکلٹی کے ایشوز کو دیکھ کر کہا ہے بے شک تم الگ الگ کھا لو، لیکن اکٹھا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ویسے آپ پسند فرماتے تھے اکٹھا، کتنا اکٹھا ہے کہ برتن میں سے کھانا. اس دن میں آپ کو حدیث بتا رہی تھی، اس سے برکت بھی ہے، اس سے آسانی بھی ہے، برتنوں کی کمی بھی ہے، عاجزی بھی ہے، سادگی بھی ہے، انکساری بھی ہے، شیئر کرنے، اخلاص، خلوص اور جو ایک دوسرے کے لیے
سیکریفائزنگ کی تربیت بھی ہے. البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. گھروں میں داخل ہو کے کیا نہیں کہنا، ہلو کہاں ہیں گھر والے؟ نہیں، گھر میں داخل ہو کے کیا کہنا ہے؟ میں اس لیے کہہ دیتی ہوں کہ سوئی ہوئی کلاس بھی جاگ پڑا کریں. اللہ کی طرف سے برکت والی دعا ہے السلام علیکم. اور حدیث نے کیا سکھایا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو کیا کیا کرو؟ گھر میں کوئی ہو تب بھی، اور گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو. یہ گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے. اسی طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ اب تم کچھ سمجھ بوجھ سے کام لوگے. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے. نا، مومن وہ نہیں ہے صرف جو عقیدت اور احترام کے لیے سبیلیں لگائیں، زردے بانٹیں، نعتیں پڑھیں، مشاعرے کریں، جھومیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش اور دوبالا ہوں، جیسے میری بیٹی نے کہا کہ صدقے مانگ کے بدعت کریں. مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل سے مان لیں. اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر تمہارے ساتھ ہو تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے والے ہیں. بس جب وہ اپنے کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تربیت اور پھر ہر ہی دین کی محفل اور ایک تعلیم کے حوالے سے طریقہ سکھایا جا رہا ہے. صحابہ کرام کو سکھایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے، کسی مہم میں، کسی غزوے میں، کسی مرحلے میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اگر ان کو کسی دنیاوی مجبوری کے تحت رخصت ہونا ہے، دین پریکٹیکل ہے بھائی، ضروری تو نہیں کہ سب چلتے ہی رہیں گے. اگر ان کو رخصت ہونا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جائے. ادب، سلیقہ، احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اپنے استاد کا بھی، اور اپنے دائی کا بھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان کو اجازت دے دیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ اگر کوئی اپنی جائز ضرورتوں کے تحت اجازت مانگتا ہے تو ان کو رخصت اور اجازت دے دیا کرو، لیکن جب جاتے ہیں تو ان کے حق میں بخشش کی دعا کیا کرو. مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایک دوسرے کا سنا سمجھ بیٹھو. یہ جو آیت ہے اس کے 2-3 معنی آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس دور کے لوگوں کو ادب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، جیسے ساتھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہ پکارو. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، آپ کے ساتھ مخاطب ہونا، آپ سے ہم کلام ہونے میں ادب، احترام. آگے بھی قرآن میں سورہ حجرات میں بھی ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرو. تو ہلکی آواز میں عاجزی سے، انکساری سے، ادب سے، احترام کے ساتھ بات کرنا اس دور کے ساتھیوں کو سکھایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماحول اور آپ کی صحبت میں. اور پھر یہ اس آیت کا ایک اور بھی مفسرین جو مطلب کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا ہے تو اس نام کو کے ساتھ ویسا رویہ نہ کیا کرو جیسے عام کسی شخص کے نام کے پکارنے کے ساتھ طریقہ اختیار کیا جاتا. کیا فرق ہے ایک عام شخص کا نام پکارا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے؟ تو کیا فرق ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پکارنے پر آپ پر درود بھیجنا اصل فرق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اللہ نے بھی حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے، ان اللہ و ملائکہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیا کرو؟ صلو علیہ وسلم، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ دہرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین آمین کہتے جا رہے تھے تو آپ نے 3 دعائیں، حضرت جبریل امین نے 3 لوگوں پر لعنت کی دعا کی تھی.
منبر رسول کے 3 زینوں پر آپ نے چڑھتے ہوئے آمین کہا. لوگوں نے پوچھا آپ کس کی دعا پر آمین کہہ رہے؟ آپ نے فرمایا جبریل امین نے 3 لوگوں کے لیے لعنت کی دعا کی اور میں جبریل امین کی اس لعنت کی دعا پر آمین کہہ رہا ہوں. اس میں سے ایک شخص کون سا تھا؟ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے. اور حدیث نے یہ بھی متنبع کیا، آپ نے فرمایا بدترین بخیل ہے، بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں بھیجتا. یعنی اتنا بخیل ہے کہ اللہ نے اس کو صحت مند زبان دی ہے، اس کو قوت گویائی دی ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو سماعت دی ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود، سننے کے باوجود وہ زبان سے یہ 4-5 کلمات نہیں کہتا، تو بہت ہی بخیل ہے. اللہ کی خدا اطاعت نعمتوں کو اللہ کو راضی کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا کے لیے استعمال نہیں کرتا. کچھ تفاسیر میں اس کا یہ بھی مطلب لکھا جا رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کو پکاریں تو ان کے پکارنے کو ویسے نہ لیا کرو جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہو. صحابہ اکرام کا رویہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے تو کیا رویہ تھا؟ لبیک یا رسول اللہ. پھر کوئی کہتا ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے سے کڑے حالات میں، مشکل سے مشکل وقت میں، سب سے بھاری حکم میں بھی جب آپ بلاتے تھے، دہرائے نا حضرت حذیفہ بن یمان، غزوہ خندق، 21 دن کا محاصرہ، بھوک پیاس، مدینہ کی سرد رات، ٹھنڈی ہوائیں، برفیلی فضا، اور حضرت حذیفہ بن یمان کے جسم پر ایک پتلا سا کرتا اور بیوی کی پتلی سی ململ والی اوڑھنی، اور آپ کا فرمانا آج کون ہے جو مجھے دشمن کی صفوں میں جا کر مخبری کر کے لا دے؟ آج کون ہے جو مجھے دشمن کی صفوں کی خبر لا کے دے؟ اور پھر نگاہ گھومی اور پھر آپ نے فرمایا حذیفہ کتنا مشکل تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، جان کی، جسم کی، گوشت، کھال، سب چیزوں کی آزمائش تھی. لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کا متمنی ہوں، موت سے نہیں ڈرتا، صرف اس بات کا ڈر ہے کہ میں کہیں کافروں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور وہ مجھے ظلم کا تختہ مشق بنا کے میرے ایمان میں خلل نہ ڈالے. الہی حذیفہ کو ایمان دینا، اس کی آگے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظت کرنا. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اس ایمان کی حرارت پر آپ کی دعا کے بعد عجیب سا اطمینان اور خوف ختم ہوا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو پھر ڈونٹ بیہیو اینڈ ڈونٹ ریئیکٹ اینڈ ڈونٹ ریسیپروکیٹ جیسے کسی عام بندے کی پکارنے پر. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں، آپ تو نہیں پکارتے، لیکن آج ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حدیث سیکھنے، حدیث پر عمل کرنے کی طرف بلایا جائے. کسی عام محفل کی دعوت آئے، آج رویہ کیسا ہے؟ ایک کانسرٹ کا پاس آ جاتا ہے، کرکٹ میچ کا پاس آ جاتا ہے، اس کو تو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور حدیث کلاس کا فلائی اوور آ جاؤ پھر آ گیا، بڑی دفعہ آیا ہے نا، میسج آ جاتا ہے ادھر کا ادھر کا، ڈیزائنر لان کی ایگزیبیشن کا میسج سیو کر لو، پھر بھول جائے گا کون سی ڈیٹ ہے. قرآن کلاس، حدیث کلاس، ایک تو پتہ نہیں النساء والے اتنے میسیجز بھیجتے ہیں، پلیز ڈونٹ سینڈ می اینی میسیجز اگین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کب کیا ہے؟ دیکھو جب تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں تو ان کے پکارنے کو، ان کی دعوت کو عام لوگوں کی دعوت کی طرح نہ سمجھو. اللہ ہمیں یہ دعوتیں دینے، دعوتیں پہنچانے، ان دعوتوں کے لیے اپنے گھر پیش کرنے، اپنے قدم پیش کرنے، اپنی زبانیں استعمال کرنے، اپنے اوقات استعمال کرنے، اور سب سے بڑھ کر ان دعوتوں کا حصہ بننے، ان پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ قرآن سورہ نور کے احکامات جو تم تک پہنچا دیے گئے، ان کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا نہ کہ ان کی نافرمانی کر کے کسی فتنے میں پڑ جاؤ یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو پہنتے ہو، جو اوڑھتے ہو، جیسے سجتے ہو، جیسے بنتے ہو، جن زینتوں کو چھپاتے ہو، جن زینتوں کو دکھاتے ہو، جہاں دکھانا ہے وہاں نہیں، اس کے علاوہ بھی دکھاتے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا وہ کیا کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ ہر چیز پر علم رکھتا ہے۔ علیم رب، تو نے اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں جو سورہ نور کا علم عطا فرما دیا، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زندگی کی مہلت عمل کے اندر تو نے پرنور احکامات سمجھا دیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ان احکامات پر عمل کرنا آسان بنا دے، اللہ ان احکامات کو سمجھ کر ان کے رنگ میں اپنے صبح و شام کو رکھنا آسان بنا دے۔ اللہ آج کے معاشرے میں، آج کے ان بستیوں میں، آج کے ان رسومات میں اللہ ثابت قدمی سے ساری رکاوٹوں کو توڑ کر اللہ تیری اطاعت کا طریقہ ہم سب کے لیے ثابت قدمی والا بن جائے۔ اللہ قدم ڈگمگانے نہ دینا، اللہ شیطان کو اکساہٹیں ڈالنے نہ دینا، اللہ شیطان کے فتنوں اور وسوسوں سے بچا لینا۔ اللہ ہمارا ولی بن جا، اللہ ہمارا ولی بن جا۔ اللہ ہمیں نافرمانی کے اندھیروں سے نکال کے اطاعت کی روشنی کی طرف لے آ۔ اللہ طاغوت کے رستے سے بچا کر اللہ رحمان کے صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ قرآن جس کا ایک سرا تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ اس دوسرے سرے کو تھام کر اس کتاب پر عمل کرنا ہمارے اور ہماری ذریت کے لیے آسان بنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔